خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور جیسے کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ۔ اور خداوند کا شکر ہے کہ جیسے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ان 12 شاگردوں کی، ان 12 ڈسائپلس کی زندگیوں کے بارے میں جو کچھ ہمیں خداوند سکھا سکا ہم نے سیکھا، اور اب ہم ایک ایسے زبردست پورشن میں داخل ہونے والے ہیں، ایک ایسے ایرا میں کہ اٹس ریئلی ونڈرفل پورشن آف دا بائبل۔ اگر ہم سیکوینس میں جائیں تو خداوند یسوع مسیح جب وہ اپنے شاگردوں کو انہوں نے چن لیا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے اس کا 6 باب اور 17ویں آیت سے، اور وہ ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا، اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی، جو سارے یہودیہ اور یروشلم اور سور اور سیدا کے بحری کنارے سے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی، اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے، اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی۔ یہ بالکل ہمیں اس واقعہ میں لے جاتی ہے جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو چن کر اور ان کو 12 کو مقرر کر کے تو پھر ان کے پاس آتے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں 2-3 چیزیں نظر میں رکھنی ہیں کہ یہاں پہ 3 گروپ ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو چنا تو بہت سے اور شاگرد تھے جن میں سے ان کو 12 کو چنا، اور ان کو ایک ٹائٹل دے دیا گیا۔ وہ ٹائٹل کیا تھا؟ رسول، ڈسائپل، اپوسل۔ سارے اس کے ڈسائپل تھے، شاگرد تھے، لیکن جب انہوں 12 کو چن لیا ان میں سے تو ان کو اس نے کیا؟ رسول ہونے کا لقب دیا۔ تو اب ایک 12 کا گروپ ہے، اب وہ دوسرے اور شاگرد ہیں جو بہت زیادہ تھے، اور ایک بڑی بھیڑ ہے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد ہیں مبارکبادیاں، بیٹیٹیوڈز۔ اور اگر ہم سملر پیرلر اس کے جو پیسج پڑھیں تو وہ ہے میتھیو چیپٹر 5، جہاں سے ہم پہاڑی واس اور سرمن آن دا ماؤنٹ کے نام سے جسے جانتے ہیں اس پیسج کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سرمن آن دا ماؤنٹ، مبارکبادیوں کے اوپر غور کریں، اگر میرے ساتھ آپ نکالیں میتھیو چیپٹر 4 اور اس کی 3 آخری آیات 23 سے 25 تک، اور ایک اس بھیڑ کو اور اس کو یاد رکھے ساری کو، لیکن یہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک میں اس لیے لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے اور سارا سیکوینس مل جائے تاکہ ہم اس کے حساب سے آگے جا سکیں۔ اور لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ 24، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں کو اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ 25، اور گلیل اور دکپلس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہوگی۔ اگر یہ اس بھیڑ کے ساتھ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا یہ اس کو ملائیں تو یہ ایک ہی واقعے کے بارے میں کی جا رہی ہے، اور جب یہ ساری بھیڑ تھی تو اس کے بعد میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ دعا کرنے کو پہاڑ پر نکلا۔
چڑھ گیا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے اور پاس بلا کر جن کو آپ چاہتا تھا ان میں سے 12 چن لیے۔ یہ اگر آپ سیکوینس ذہن میں رکھیں تو یہ آپ کو لے جائے گا اس کے بعد چیپٹر 5، میتھیو چیپٹر 5 میں لے جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں، اگر اس پیسج پر، کیونکہ اس پیسج پر ہم نے غور نہیں کیا تو میں نہیں چاہتا کہ ہم اس کو سکپ کریں، کیونکہ اگر ہم کرونالوجیکل آرڈر میں جائیں گے تو یہ پہلے آتا ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے، متی کا چیپٹر 4 کی آخری جو آیات ہے۔ یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا۔ جب ہم تمام گلیل کا ذکر کرتے ہیں تو ایک گلیل کا علاقہ جو تھا اس کے بارے میں اندازہ ہے کہ اس نوٹ بگ لینڈ، اس 40 مائل وائڈ اینڈ 70 مائل لانگ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جس وقت خدا یسوع مسیح اس دنیا میں تھے، ایک بہت بڑا کراؤڈیڈ ایریا تھا، وہاں بہت زیادہ پبلک تھی، وہاں پہ اباؤٹ 3 ملین پیپل تھے اس وقت گلیل کے ایریا میں۔ اور یہ گلیل کا جو ایریا ہے وہاں پر اباؤٹ 204 ولیج تھے اور بہت کراؤڈڈ ایریا تھا، اور وہاں پر تقریباً ہر ایریا میں سیناگوگس تھے۔ اور خدا یسوع مسیح کی اس ایک آیت میں منسٹری کا، گیلیلین منسٹری کا پتہ چلتا ہے، ورس 23 میں، کہ پورے تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں کیا کرتا رہا؟ تعلیم دیتا رہا۔ خدا یسوع مسیح کی زندگی کے اور اس کی منسٹری کے 2 خاص پارٹ تھے، ایک تھا پریچنگ اینڈ ٹیچنگ اور دوسرا ہیلنگ اور میریکلز۔ ایک پارٹ تھا پریچنگ اینڈ ٹیچنگ اور دوسرا تھا ہیلنگ اینڈ میریکلز، 2 چیزیں تھیں، یہ 2 پارٹ تھے جو بہت امپورٹنٹ تھے ان کے لیے۔ ہیلنگ منسٹری آف کرائسٹ واز ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور اگر ہم گاسپل کی اسٹڈی کریں اور ایون بک آف ایکٹس کی اسٹڈی کریں تو ہمیں بار بار ہیلنگ کا ذکر ملتا ہے۔ اور ہیلنگ کا اصل میں مقصد کیا تھا؟ ہیلنگ کا مقصد تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پاور تھی، دیٹ از دا ون وے وچ ڈیمونسٹریٹ ہز میجسٹی اینڈ ہز ڈیٹی، اس کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات اور ان تمام معجزات کا مقصد تھا یہ ثابت کرنا دیٹ ہی از مسایا اینڈ کنگ۔ اور جو وہ کلام کرتا وہ اس کو ثابت کرتا۔ کام اور کلام 2 چیزیں تھیں۔ کلام کیا تھا؟ ٹیچنگ اینڈ پریچنگ۔ کام کیا تھا؟ ہیلنگ اینڈ میریکلز۔ 2 چیزیں اس کی اسپیشل تھیں، اور یہ ثبوت تھے اس کے، خدا الہی ذات کو ثابت کرتے تھے۔ ورڈ اینڈ ورکس، کلام اور کام۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایون یوحنا کی انجیل اگر پڑھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل کہہ سکتے ہیں کہ ایک سند پیش کرتی ہے، ایک صداقت نامہ ہے، کریڈینشل آف مسایا۔ وہ اپنی انجیل کا آغاز ہی اس بات سے کرتا ہے کہ وہ زور اس پہ دیتا ہے کہ ہی وانٹڈ ٹو پروو دیٹ جیسس از ناٹ جسٹ اے مین، ہی از اے مسایا اینڈ گاڈ۔ اگر آپ اس کی پہلی آیت دیکھیں جہاں پہ وہ کہتا ہے جان 1:1 میں، گریٹ انٹروڈکشن ہے اس کے مسایا کے بارے میں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے دا ڈیٹی آف کرائسٹ کے بارے میں، دیٹ ہی از گاڈ۔ اور اس کی وہ اصل میں کریٹنگ پاور کو آگے پیش کرتا ہے کہ سب کچھ اس کے وسیلے سے بنا، اور سب کچھ آپ اگر وہ یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں، بلکہ آگے ورس 14 میں وہ کہتا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ دیٹ اس کا مطلب تھا کہ دیٹ ہی ہیز دا گلوری آف گاڈ ان ہم، وہ جلال، وہ خدا کا جلال اپنے اندر میں رکھتا ہے۔ یہ اس کی
اور اس کو پروو کرنے کے لیے وہ ورس 18 میں کہتا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. یعنی کہ خدا کا جلال کس طرح ظاہر ہوا؟ مسیح کے ذریعے سے، کہ خدا کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ مسیح کو. That he declare who God is in human flesh. God is in full glory. That was the declaration of God. Or that is the thrust of John to prove that Jesus is God. اور کئی اور دعووں کو، ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹ کو ثابت کرنے کے لیے وہ اب اس کے معجزات کے بارے میں، یعنی کہ وہ کام جو دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا، نہ کسی نے کیا، وہ پیش کرتا ہے. اگر آپ پہلا معجزہ ہی دیکھیں چیپٹر 2 ورس 11 میں، جون میں، یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانائے گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے. شاگرد اس کے پیچھے چل پڑے تھے. ہمیشہ یاد رکھے، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید کیونکہ جیزس کے پاس وہ میریکلز کی پاور تھی، معجزات کی، تو لوگ وہ دیکھ کے اس کے پیچھے چلے جاتے تھے. اٹس ناٹ ٹرو، بہت سے نے کیا، لیکن جب یہ پہلا معجزہ کیا اس کے ساتھ اس کے شاگرد آلریڈی موجود تھے. وہ کیوں تھے؟ اس کے کلام کی وجہ سے. کلام جو کرتے تھے خداوند، وہ پاور والا کلام تھا. اس کے کلام میں پاور تھی. کلام اصل میں کیا کرتا تھا؟ کلام کی جو اتھارٹی تھی مائنڈ کو چیلنج کرتی تھی. وہ مائنڈ کو خداوند یسوع مسیح جب کلام کرتے تھے، آپ وہ دماغ کے اوپر حاوی ہوتی تھی اور اس کو قائل کرتی تھی. اور جب معجزات ہو فزیکل باڈی کو، اس کے معجزات انسان کی باڈی کو قائل کرتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں تھیں اس کے اندر. پھر آگے چلے جائیں جون 5:36 میں وہ خداوند کہتے ہیں لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کے دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، میرے گواہ ہیں. یعنی کہ ورک جو میں کہتا ہوں، کلام کرتا ہوں، اس میں پاور ہے، تو میں اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا میرے کام ہیں. جو کام ہے یہ پروف کرتے ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے. یعنی جو معجزات اس نے کیے وہ اس کی الوہیت کی گواہی ہے. 7:31 میں خداوند مگر بھیڑ میں سے بتھیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے. لوگ شوق تھے، پریشان تھے. کیا جو معجزے یہ کرتا ہے، کیونکہ مسیح کے بارے میں یہ ایک ان کی پروفیسی تھی کہ جب وہ آئے گا تو وہ معجزات کرے گا، وہ بڑے بڑے کام کرے گا. تو اس نے کہا یہی تو یہ کچھ کر رہا ہے، اور یہ اس کے مسیح ہونے کا ثبوت تھا کہ کون اس سے زیادہ معجزات کر رہا ہے. چیپٹر 10 ورس 36 اور آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے خداوند کہتے ہیں مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ کفر بکتا ہے. یہ یہودیوں سے جب خداوند اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں. لسن، ایک کلیئرلی لکھا ہوا ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ لوگ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جیسس نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اس لیے کہتے ہو کفر بکتا ہے کہ میں نے کہا خدا کا بیٹا ہوں. ورس 37 اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو. پھر بھی میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں. یعنی کہ ہاؤ یو ول بلیو. وہ کہتا ہے چلو میری باتوں پہ نہ، لیکن وہ کام جو میں کرتا ہوں وہ خدا کر سکتا ہے. تو اس لیے مجھ سے میرے اندر، میں کہتا ہوں باپ مجھ میں، میں باپ میں، تو وہ میرے اندر سے، یعنی کام، مائی ورک، مائٹی ورک از مائی پروف، میری گواہی جو میں کہتا ہوں اپنے کاموں سے ثابت کرتا ہوں. 14:11 میں خداوند پھر کہتے ہیں میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو. خداوند یسوع مسیح کے میں اس لیے یہ
بیس بہت ضروری ہے، گراؤنڈ، کہ خدا یسوع مسیح نے صرف یہ کہا نہیں میں یہ ہوں، اس کو ثابت، کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو ثابت نہ کر سکو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ چیپٹر 20 ورس 31 میں لکھا ہے، اور یسوع نے بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے۔ یوحنا کی کتاب میں صرف 8 میریکلز خداوند کے درج ہیں، لیکن لکھا ہے کہ یہ اس لیے، یعنی کہ 8 بھی اس لیے لکھے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ وہ خاص معجزے اس نے چنے جس میں آپ، اور بھی وہاں پہ کلیم ہے بڑے بڑے یوحنا کی انجیل میں، جس میں آئی ایم ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، آئی ایم، اور یہ آئی ایم صرف ہم خروج کی کتاب میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھتے ہیں جو خدا کی ذات اپنے کے لیے یوز کرتی۔ آئی ایم دا بریڈ آف لائف، آئی ایم دا لیونگ واٹر، آئی ایم دا ریزرکشن اینڈ لائف، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ آئی ایم دا ڈور اینڈ آئی ایم دا گڈ شیپرڈ اینڈ سو اینڈ سو۔ ایون اعمال کی کتاب میں جب ہم آگے جاتے ہیں تو شاگردوں نے بھی اسی طرح کی اس بات کو ثابت کرنے کی۔ اعمال 2:22 میں پطرس جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو، یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا۔ یعنی کہ 3 کاموں سے، معجزے، miracles and signs and wonders proved that he is from divine۔ جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے کہ اس کے ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ سارے کام خداوند نے کیے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ اس لیے جان کر کوئی بھی اگر اس لیے کہ ان چیزوں کو جان لے، ان چیزوں کو دیکھ لے، تو اس کے بعد بھی وہ یسوع کی الوہیت کا انکار کرتا ہے تو وہ خود کو گناہ گار ٹھہراتا ہے۔ ان کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہی از ناٹ جسٹ اے مین بٹ گاڈ۔ جان 12:47 میں لکھا ہے، اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا۔ یہ خداوند کی ایک اور بڑی خوبصورت بات تھی کہ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ ونڈرفل ونڈرفل۔ 48 جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ آخری دن خداوند کچھ نہیں کہے گا، اس نے کہنا میں نے بول دیا تھا، تم ایمان نہیں لائے، اٹس اپ ٹو یو ناؤ۔ اب پھر میں وہیں واپس جانا چاہتا ہوں میتھیو 4:23 میں۔ اصل میں میتھیو آگے جو بات کرنا چاہتا ہے اس کو بیان کر کے کہ ورس 23 یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں تعلیم دیتا، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی یعنی کہ تعلیم، یعنی کہ پریچنگ اینڈ ٹیچنگ منادی کرتا، اور لوگوں کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا۔ یہ تھے اس کے کام، ورڈز اینڈ ورکس، واٹ ہی سیڈ ہی ڈیڈ۔ اگر آپ کو یاد ہوگا جنم کے اندھے کے بارے میں، یعنی کہ ایسی کرونیکلز اور بیماریاں کہ جو جنم کی جن کا علاج ہی کوئی نہیں تھا۔ جان 9:1-2 میں اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ کیونکہ عام طور پہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی برا یا ڈسیبل پیدا ہوا یا کچھ، تو اکثر ہوتی یہ گناہ سے بھی ایسے باتیں ہوتی ہیں، لیکن سب بیماریاں یا سب خرابیاں گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں خدا کے جلال کے لیے۔ خدا یسوع مسیح نے اس کو کہا، لیکن یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں، کہ خدا کا جلال ظاہر ہوا۔
work of God should manifest. اس لیے تھا تاکہ یسوع اس کو شفا دے کر ثابت کرے کہ یہ کام جو ہے خدا کر سکتا تھا، اور I did that, so believe it. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا کہ بیماری اور یہ سارے گناہ کا نتیجہ ہے، تو جوب کی مثال دے دیں. جوب پر جتنی مصیبتیں آئیں وہ گناہ کی وجہ سے نہیں تھی. Beginning of the king ministry by the words and work. He established his ministry, words and work. جو اس نے کہا وہ اس نے کیا. یہ دونوں باتیں ثابت کرتی ہیں کہ who he real was. بلکہ کلام کے اگر بات سنیں نا، مسیح یسوع کا کلام، ٹیچنگ، پریچنگ، یہ بھی اتھارٹی رکھتی تھی. شاکنگ، پیپل واز شاکڈ اس کو جب سنتے تھے. جان 7:46 میں لکھا ہے، اور ان دو باتوں سے وہ پریشان و حیران تھے. دیکھیں 46 میں لکھا ہے، پس پیادے سردار کاہنوں فریسیوں کے پاس آئے. انہوں نے، یہودیوں نے اس کو پکڑنے کے لیے بھیجا، تو وہ واپس آئے. انہوں نے کہا، ان سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ 47 پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا. آفیسر جو آئے واپس، انہوں نے کہا نا، ہاں، مین نیور اسپیکس لائک دس مین اسپیکنگ، ہی از ناٹ مین. دے ور شاکڈ. اور اس باتوں سے بھی جب یہ باتیں سنتے تھے، یہودیوں کے اپنے گروپ میں ڈویژن ہو گئی، اختلاف ہو گیا اس کے کاموں اور اس کی تعلیم کی وجہ سے. 10:19-20 میں لکھا ہے جان، ان میں سے بتھیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے، تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ اور دوسروں نے کہا، یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بدرو ہو. کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے، اور وہ بھی جنم کے اندھوں کی؟ اور میں جب اس میں پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا، بدرو ہو تو بلکہ وہ آنکھوں والوں کو بھی اندھا کر دیتی ہیں، برا حال کر دیتی ہیں بدرویں. یہ بد روح کا کام نہیں بلکہ یہ پاک روح کا کام تھا. That was the work of the Holy Spirit. اگر آپ غور کریں تو ورس 23 جو ہے، one verse summary of whole Galilean ministry of Jesus Christ. ایک ورس میں پورے گلیل کی جو منادی منسٹری، خدمت خداوند کی وہ، اور اب متی اس کو کیا کرے گا؟ اس ایک ورس کو لے گا، ہی ول ایکسپینڈ چیپٹر 5, 6, 7 and 9. آگے ہم جب پڑھیں گے اس ایک ورس کو وہ ایکسپینڈ کرتا ہے. تو کس طرح؟ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ورس چیپٹر 5, 6, 7 and 8 is expansion of verse 23. 5, 6 اور 7 جو ہے چیپٹر آگے ہم پڑھیں گے وہ ہیں ورڈز، اس کا کلام، اس کی پریچنگ اینڈ ٹیچنگ. اینڈ چیپٹر 8 and 9 ورکس، اس کے کام، اس کی ہیلنگ اینڈ میریکلز اس کے ہوں گے. When Jesus was preaching the gospel, he was actually saying, I am the king. And I have a kingdom. And you can be part of this kingdom. اس کا کہنا، اس کا مکمل اختیار اور اس کا کلام پر اختیار. No man speaks like that man. یسایہ، آپ کو یاد ہوگا جب ایون پہلی دفعہ وہ سیناگوگ میں یسایہ کا صحیفہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لکھا ہے لوک 4:22 میں، اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ They were shocked. حیرانگی تھی ان کو کہ یہ کہاں سے اس میں یہ باتیں آ گئی. پھر 32 میں کہتے ہیں ورس لوک 4:32 میں، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا.
اختیار کی جب بات کرتے ہیں نا، he never, when he preach and teach, he never quote any rabbi, any old preacher or teacher. آپ دیکھیں آج میں دنیا میں جتنے پریچر ہیں وہ کسی نہ کسی کو کوٹ کرتے ہیں، بائبل کو کوٹ کرتے ہیں، ادھر کو کوٹ کرتے ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے ایسا کیا. میں جیسے بھی کہہ رہا ہوں جیزس کو میں کوٹ کر رہا ہوں. جیزس نیور کوٹ اینی باڈی، ہی واز آن ہز اون. اس کی اپنی ٹیچنگ تھی. اگر کبھی وہ حوالہ بھی دیتا کسی بات کا، جیسے لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ، بٹ آئی سے ٹو یو، لیکن میں تم سے یہ کہتا. یہ تھا اختیار. اور یہ ان کے لیے بڑی حیران کی بات رانگی کہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے. اور ان باتوں میں پاور تھی. لکھا ہے کہ پرفضل باتوں جو اس کے منہ سے حیران تھے. بلکہ خداوند نے اپنے کلام کے بارے میں خود بھی کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، میتھیو 24:35، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. سو پاورفل ورڈز. اس کی باتیں نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکا. اس کے کلام میں جان تھی، زندگی تھی، اس کے کلام میں پاور تھی. ایک دفعہ جب شاگردوں میں سے بہت سے شاگرد اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو جان 6:68 میں لکھا ہے پترس نے خداوند نے ان سے کہا کہ تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ تو پترس نے کہا خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں. کلام کے ساتھ کام. یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. healed. He healed all kind of sickness, disease and all kind of جتنے بھی بیمار آتے اس کی طرف وہ ان سب کو ٹھیک کرتا. اصل میں یہ اگر آپ غور کریں ہر طرح کی بیماری جس میں مرگی والے، مفلوج، بدروہوں گرفتار، ڈیمن پوزیسڈ، اور مرگی والے جس کو مینٹلی ڈیزیزز، مینٹلی افیکٹڈ لوگ، اور مفلوج، کرپلڈ، ہر طرح کی اس کے پاس علاج تھا. اگر آپ غور کریں تو یہ ایک آنے والی جو خدا کی بادشاہی ہے، کنگڈم ہے، اس کی ایک جھلک ہے، ایک گلمس ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا. آپ اندازہ کریں خداوند کی بادشاہی میں کیسی بادشاہی ہوگی. اس ہیلنگ کو ہی لے لیں، ملین فولڈ، ملین ٹائم زیادہ ہوگی. اتنی مکمل کنگڈم ہوگی. اور یہ ایک ٹیسٹ ہے، سمجھ لیں، ایک جھلک ہے، ایک ذائقہ خداوند نے دیا کہ یہ ہے اس کی کنگڈم کا، یہ جو آنے والی کنگڈم ہے. اور اس کنگڈم کے بارے میں آج بھی دنیا میں جنہوں نے اس کا مزہ چکھا ہے، ہیبرو 6:4 میں کہتا ہے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے. اگر یہ خدا نے ہمیں ایک گلمس دیا، ایک ٹیسٹ دیا ہے. ایوری کائنڈ آف illness, ایوری کائنڈ آف ڈیزیز اور ہیلنگ ان all ایریا آف گیلیلی. اور اس کی لکھا ہے کہ ورس 24 پڑھیں، میتھیو 4:24، بلکہ اس کی شہرت سیریا، یہ جو یہاں پہ سیریا کا ذکر ہے، آج جو کنٹری سیریا دیکھتے ہیں وہاں تک پہنچ گئی تھی. دوسرے ملکوں سے لوگ ہر طرح کے مریضوں کو اس کے پاس لاتے. اور یہ دکلس جو جگہ کا نام ہے، یہ فیڈریشن آف 10 سٹی تھی، یہ بہت بڑا. اور یہودیہ، یروشلم، all ایریا، اور thousands of people. اور یہ سب معجزے اس کی ڈیوائن پاور کا ثبوت ہے. اب پہاڑی واز کا جو مقصد تھا، خداوند یسوع مسیح نے شاگرد چنے، اور ان شاگردوں کو آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی غیر معمولی طاقت یا قوت کے، لیاقت کے اور ذہانت کے مالک نہ تھے.
ایکسٹرا آرڈنری انہوں میں کوئی بھی چیز نہیں تھی، بلکہ ڈفرینٹ زندگی کے شعبوں میں سے، طبقوں میں سے ان کو چنا گیا. لیکن جس بات نے ان کو عظیم اور ایکسٹرا آرڈنری بنایا وہ کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کا ساتھ، یسوع مسیح کی سلیکشن. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے ان میں ساری باتیں آ گئی، لیکن لکھا ہے پھر انہیں کو یاد آیا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، یسوع کے ساتھ نے ان کو اور ان کی مخصوصیت نے ان کو عظیم بنایا. اور عمر میں وہ تقریباً 20 کے پیٹے میں تھے، یعنی سب نوجوان تھے. اور اس لیے خداوند نے نوجوانوں کو چنا کہ ان میں سیکھنے کا اور ہر طرح کی مشکل کو برداشت کرنے کا ان میں جوش اور ولولہ ہوتا ہے. اور میں بھی ان کی تعداد تھوڑی تھی، لیکن جیسے کہ خدا کا کلام کہتا ہے وہ کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی دیکھتا ہے. جب ایک دفعہ وہ شاگرد چن لیے گئے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ خدا کی بادشاہی کے اصولوں کی مکمل پوری ان کو تربیت اور تعلیم دی جائے. کہ خداوند نے ابھی ان کو بھیجا نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ان کو بھیجے وہ ان کے کریکٹر اور ایٹیٹیوڈز کے لیے ایٹریبیوٹس پیش کرتا ہے. وہ پہاڑی واز میں کریکٹر اور ایٹیٹیوڈ جو پیش کیا گیا ہے وہ خداوند کے شاگردوں میں پایا جانا ضروری تھا. کہ خدا لوک اس کے پہاڑی واز کا سرمن آن دا ماؤنٹ کا خلاصہ پیش کرتا ہے، سمری ہے، لیکن میتھیو جو ہے وہ اس کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ پیش کرتا ہے. کسی نے کہا کہ مسیح یسوع پہلے محبت سے کھینچتا ہے اپنی طرف، لیکن پھر چھانٹتا اور پھٹکتا ہے، اور ایسی ہی سخت باتوں سے وہ ان کے خلوص کو، ان کی محبت کو اور ان کی وفاداری کو آزماتا ہے تاکہ وہ ان کو مکمل کرے. پہاڑی واز کے بارے میں بہت سی باتیں آپ سنیں گے، بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوں گی. That was an absolute fantastic sermon, greatest single sermon ever preached. اور اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کی میں اس لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کا فریم ورک ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ببلیکل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ سے شروع کرتے ہیں کہ خدا کے پلان میں ہم کہاں ہیں، ویئر وی آر وین وی ریڈ دا سرمن آن دا ماؤنٹ، یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے، نیو چینج. اگر ہم بالکل لاسٹ پہ چلے جائیں بک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، تو لاسٹ بک کون سی ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لاسٹ بک ملاکی ہے، ٹھیک ہے. اس کا آخری چیپٹر اور آخری ورس کیا ہے؟ یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی آخری ورس جو ہے وہ ہے 4:6، ملاکی 4:6. اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملعون کر دوں. آخری ورس اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ ود کرس، لعنت کے ساتھ ختم ہوتا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ جب شروع ہوتا ہے اس میں بلیسنگ کے ساتھ شروع ہوتا ہے. when Jesus arrived. اولڈ ٹیسٹمنٹ کوہ سینا کا پہاڑ، لا، شریعت، تھنڈر، لائٹننگ، ججمنٹ، کرس. نیو ٹیسٹمنٹ زائن، گریس، پیس اینڈ بلیسنگ. زبردست تبدیلی دیکھتے ہیں. دا اولڈ ٹیسٹمنٹ از دا بک آف ایڈم، فرسٹ ایڈم کی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو کہہ سکتے ہیں فیل، کائنڈ آف سیڈ سٹوری کہہ سکتے ہیں کرس کے ساتھ. لیکن نیو ٹیسٹمنٹ سیکنڈ آدم، لاسٹ آدم بھی کہتے ہیں، جسے ہم گریٹر دین دی آدم اینڈ ہی از دا کنگ ہو ڈز ناٹ فال. فرسٹ جو کنگ تھا ایڈم، بھی اس کو ساری ڈومینین دی گئی. خدا نے اسے کہا کہ پھلو پھولو اور اس پر کیا محکوم رہو. وہ کنگ تھا، لیکن ہی فال اینڈ لیفٹ کرس فور اس. سیکنڈ کنگ رائز اینڈ فلو دا بلیسنگ. ایک رائٹر کہتا ہے کہ پہلا آدم جو تھا ایک بیوٹیفل ونڈرفل ہیونلی گارڈن میں رکھا گیا،
اور وہاں آزمایا گیا اور کیا ہوا؟ فیل ہو گیا. سیکنڈ آدم خطرناک بیابان میں آزمایا گیا اینڈ وہ فاتح ہوا. وہ کہتا ہے اس کے ساتھ اور بھی ایک وہ رائٹر لکھتا ہے بیکاز فرسٹ ایڈم واز اے تھیف، کیونکہ اس نے خدا کی جلال کو، ہم خدا کی مانند بن جائیں گے، یاد ہے نا، اس نے خدا کی اس گلوری کو چھیننے کی کوشش کی. بیکاز دا فرسٹ ایڈم واز تھیف اینڈ کاسٹ آؤٹ آف پیراڈائز. لیکن لاسٹ ایڈم ٹک تھیف فرام دا کراس اینڈ ٹیک him into the paradise. Wonderful. پہلے آدم کی کہانی لعنت پر ختم ہوتی ہے اور دوسرا آدم کہتا ہے پھر لعنت نہ ہوگی، پھر رونا نہ ہوگا، پھر موت نہ ہوگی. اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. ایک طرح سے یہاں پر یہ جو سرمن ہے دیٹ از دا فرسٹ سرمن کہہ سکتے ہیں جیزس پریچڈ ان گاسپل. پہلے کہیں ادھر کہیں تھوڑا بہت، لیکن دیٹ واز دا فرسٹ سرمن. ایک طرح سے ایک کنگ کو انٹروڈکشن کراتا ہے. میتھیو انٹروڈیوس اے کنگ، نیو کنگ، اس بادشاہ کو جو آدم کی لعنت کو بدل کر اس کو ریورس آرڈر میں کرتا ہے، برکت میں بدل دیتا ہے، مبارک حالی میں بدل دیتا ہے. بنی نوع انسان پر ایک حقیقی خوشحالی اور ابدی خوشحالی کی روشنی کا اعلان ہے، جسے ہم جیسے ہی ہم نیو ٹیسٹامنٹ کھولتے ہیں تو ہمارا سامنا کس سے ہوتا ہے؟ نیو کنگ. اگر میتھیو کو پڑھیں تو میتھیو جیزس کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے. پاسٹر جان مکاتھر کو میں اسٹڈی کر رہا تھا اس کے اوپر، تو وہ لکھتا ہے کہ جب پہلے ہم میتھیو کو پڑھتے ہیں کھولتے ہیں تو وہ اس کا نسب نامہ انسیسٹری آف دا کنگ، ہم بادشاہ کی نسب نامے کو پڑھتے ہیں کہ کس نسل سے تھا، جس کے بارے میں لکھا گیا رائل نسل سے تھا. پھر اس کے بعد اس کی ارائیول آف دا کنگ، پیدائش کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد اس کی آمد کے بارے میں اسٹڈی کی، ہم نے بھی اسٹڈی کی. پھر اس کے بعد میں ایڈوریشن آف دا کنگ، پرستش، کون پرستش کرنے آیا تھا اس کو پیدائش کے بعد؟ بڑے بڑے مجوسی جو بڑے بڑی دور سے آئے تھے. پھر پروفیٹک اینڈ اینٹسپیشن آف دا کنگ، جب خداوند کو ہیکل میں پیش کیا گیا تو وہ کیا تھی؟ اس کی پروفیٹک، اس کا جو انتظار تھا وہ پورا ہوتا ہے، ہیکل میں پیش کیا جاتا ہے. دین اناؤنسر آف دا کنگ، جان دا بیپٹسٹ، یوحنا بپتسمہ دینے والا جب اس کو پیش کرتا ہے. اور پھر اینڈ دا افرمیشن آف دا کنگ، بیپٹائزڈ جب خداوند ہوتے ہیں تو افرمیشن ہوتی ہے، ایک تو پاک روح سے، ایک خدا باپ کی طرف سے، دس از مائی بیلوڈ سن، جس سے میں خوش ہوں. اس کے بعد بیابان میں 40 دن تک بیابان فتح کے بارے میں، کنگ کے بارے میں. دین یسوع روح سے بھرا ہوا گلیل میں ادھر ادھر معجزات، میریکلز، یعنی کہ یہ کہتے ہیں ایکٹیویٹیز آف دا کنگ. منادی، خوشخبری، بیماروں کو شفا، ہر طرح کے لوگوں کو شفا، ہیلنگ، میریکلز. اینڈ ناؤ وی کم ٹو دا ایڈریس آف دا کنگ. خطاب کرنے کے لیے جیسے بادشاہ بیٹھتا ہے. دیٹ از ناؤ وی آر کم وین وی کم ٹو دا sermon on the mount, the manifesto of the monarch himself. The sermon on the mount is a great statement of the king, and he opened his mouth to give blessing instead of cursing to those who desire. اگر بائبل کی روح سے ہم یہ سارا سیٹ اپ دیکھیں تو ایک طرح سے ایک نیو کنگ ہے اور نئی طرح کا پیغام ہے. اور کیا نئی بات ہے؟ اگر آپ ان مبارک بادیوں پر غور کریں گے جن میں ہم دیکھیں گے تو یہ دنیا کی سوچ اور دنیا کی ڈیزائر اور پلاننگ سے ٹوٹلی اپوزٹ اور ڈفرینٹ آپ کو نظر آئے گا. الٹ بل کے کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم پڑھیں گے ہیپی آر دا پیپل، جسے ہم کہتے ہیں مبارک
Who are the blessed? Happy are the people. मुबारक हो तुम, जो मुबारक है. और जहाँ पे जिनको मुबारक कहा गया है, poor, thirsty, hungry, mourn, meek and weak and persecuted. यानी गरीब, गमगीन, भूखे, रोने वाले, सताए जाने वाले, सुलह कराने वाले. और उसके बाद कहा गया यू आर ब्लेस्ड. वो आप कहेंगे ठहर जा भाई, मैनू इंज दी ब्लैसिंग नहीं चाहिए, तो तू एक तरह कह रहे हैं एक मिजरी ते एक बेबसी ते एक मुसीबतां दी कहानी सुना रहे. कौन कहता है कि आई वॉन्ट टू बी पुअर, थर्स्टी, हंग्री एंड उसके बाद meek and weak and persecuted? No. That is not the world think. What Jesus is saying, you are blessed because you are poor, you are hungry, thirsty, weak, meek. लेकिन अगर हम आगे जाएंगे, जब हम इसको स्टडी करेंगे, तो हकीकत में आपको पता चलेगा हैप्पीनेस और मिजरी इज कनेक्टेड विद each other. बड़ा गहरा ताल्लुक है. Even you can say misery is the key of happiness. आज दुनिया में आप कह सकते हैं भी there is many books, many teaching about the happiness, how we can live a happy life. Many books are written on that. Happiness दुनिया के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया की सोच कहती है happiness is doing your own things. All gadgets you can get. This is happiness. Happiness is go and get it. Happiness दुनिया के लिए is what we want and when we want. Happiness acquire the worldly things. Happy are the rich, happy are the noble, happy are the famous and happy are the popular. That is the world. No poor, no hungry, thirsty. Worldly happiness. But this is what the world think about happiness. लेकिन message of the king is not fit in the mind of this world. Even Jewish के लिए ये एक बड़ा अजीब सी बात थी, क्योंकि उनके लिए थी मसाया आएगा तो prosperity and the kingdom and this. Even शागिर्दों के लिए भी एक शौक था उस वक्त तक. एक रोमन फिलोसफर था सेनेका, वो कहता है एनी फूल्स नो दैट यू कैन नॉट फिल अप मैन्स एम्प्टी सोल्स विद एक्सटर्नल थिंग्स. और ये ही दुनिया करने की कोशिश. इवन दुनिया में बहुत से लोग इस चीज़ को समझते हैं. ट्री ऑफ हैप्पीनेस डजंट ग्रो ऑन कर्स्ड अर्थ. खुशी का पौधा लानती ज़मीन में फल फूल नहीं सकता. अगर चीज़ों से खुशहाली या ब्लेसिंग या खुशी नसीब होती तो सुलेमान जैसा बंदा सबसे खुश होता. लेकिन वो एंड पे क्या कहता है? वैनिटी वैनिटी वैनिटी, ऑल इज वैनिटी. उसके पास क्या नहीं थी, क्या कुछ नहीं था, उसकी दौलत का कोई अंदाज़ा नहीं था. नो मैन है nobility like Solomon. Palaces was Pentagon of the earth in city of God in Jerusalem. और एक ऐसी मुकद्दस लड़ी में से था. उसके दौर में पता है चांदी पत्थरों की तरह कहते हैं कि थी. मटीरियल चीज़ें अंदरूनी सुकून नहीं दे सकती. और ये ही चीज़ें हैं. फिजिकल कैन नॉट सेटिस्फाई स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल कैन नॉट सेटिस्फाई फिजिकल. फॉर एग्जाम्पल, आप का दिल दुखी है, आप परेशान हैं. फॉर एग्जाम्पल, फैमिली में परेशानी है, चिल्ड्रन और पेरेंट्स की, ब्रदर एंड सिस्टर, और इवन हस्बैंड एंड वाइफ में बहुत परेशानी है, दुख है, दिल दुखा हुआ है. तो गो एंड गेट वन न्यू सूट आप पहन लें, क्या आप अंदर से शादमान हो जाएंगे? फिजिकल चीजें अंदर की चीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकती.
جھگڑا ہوا ہو میری وائف کا اور میں بڑے غصے میں، تو میں کہوں جولری فٹافٹ پالا ٹھیک ہو جائے گا، نو. اور اسی طرح سیم، اگر آپ کسی جگہ پہ پھنسے ہیں، پسینہ آیا ہے، بیابان ہے آپ کے پاس، ترس گئے پانی کے لیے، پیاس کے لیے، آپ کو کوئی آ کے کہے لسن برادر آئی وانٹ ٹو گیو اے ونڈرفل میسج آن گریس، ہی ول سے نو 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 آئی وانٹ ایکچولی واٹر. وہ فزیکل میری تھرس کو اس وقت اسے واٹر چاہیے، گریس کا لیکچر نہیں اسے چاہیے. تو اسی لیے خدا کا کلام جو کہتا ہے کہ ایکسٹرنل تھنگز جو ہیں وہ باطنی سکون نہیں دے سکتی. یہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا سلیمان، اور لیکن جو اینڈ پہ کہہ گیا وینٹی وینٹی وینٹی. سرمن آن دا ماؤنٹ ایون ناٹ آفر پراسپیرٹی. کہیں نہیں، پورے سرمن آن دا ماؤنٹ پہ پڑھیں گے چیپٹر 5 to 7 نو پراسپیرٹی. آج دنیا میں دیکھیں بہت سی کرسچن چرچز میں صرف پراسپیرٹی کے بارے میں تعلیم دی جاتی، ایون ناٹ اس میں پالیٹکس کا ذکر ہے. سرمن آن دا ماؤنٹ از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس. ٹرو بلیسنگ کم فرام ان سائڈ. اس کا اوکیزن کیا تھا؟ ایک بڑی بھیڑ اس کے سامنے تھی، اور جب اب یسوع مسیح کے اندر ایک کیا بات تھی، جب کبھی وہ بڑی بھیڑ دیکھتا تو کیا ہوتا تھا؟ اس کا دل ترس سے بھر جاتا. He was full of compassion. اس کا دل ترس سے بھر جاتا. Matthew 9:36, Matthew 14:14, 15:32. Always he care about people. جب بھی اس کے پاس لوگ آتے، وہ بھوکے ہوتے تو ان کو وہ فیڈ کرتا، وہ پیاسے ہوتے ان کو پانی. اور اس کے پیچھے کس طرح کے لوگ تھے؟ ہر طرح کے لوگ تھے، فقی، فریسی، ریلیجس. جب ہم یہودیہ کا ذکر کرتے ہیں تو یروشلم کا سائڈ پہ ذکر کرتے ہیں. ایکچولی یروشلم یہودیہ کے اندر ہی ہے، لیکن یروشلم کا ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ ریلیجس پیپل، عالم فاضل لوگ بھی وہاں تھے، فقی، فریسی، امیر، غریب، غیر قوم کے، یونانی، یہودی، رومنز، عورت مرد، چھوٹے بڑے، سب اس کے پیچھے تھے، اس بڑی بھیڑ کی مانند تھے. اس کے لیے بڑی بھیڑ کیا ہوتی تھی؟ یسوع کے لیے کیوں ترس آتا تھا؟ کہ یہ ان بھیڑوں کی مانند ہیں جن کا کوئی چرواہا نہ ہو. اور اس کے بارے میں لکھا ہے ہی اوپن ہز ماؤتھ گریٹر پریچر ایور لیوڈ. خدا کسی نے کہا کہ گاڈ ہیز ون سن اینڈ ہی واز اے پریچر. اختیار کے ساتھ تعلیم. سیٹنگ کیا ہے؟ ہی وینٹ ٹو دا ماؤنٹین. یہ پلپٹ ہے اس کا جہاں سے وہ خطاب کرنے والا ہے. گریک میں جو اس کو ذکر کیا اس کا مطلب ہے دا ماؤنٹین. اصل میں یہ عام سی ایک پہاڑی ہے اسرائیل میں، جس کو پہاڑی باز کہا گیا ہے، سرمن آن دا ماؤنٹین. ایک سمپل سی اور بھی بہت سی پہاڑیاں ہیں، ایک سلوپ سی ہے. اور لیکن سین lovely beautiful green sunlight, one of the most magnificent scene you ever seen in your life, and I been there. I've seen, oh wonderful wonderful. اگر آپ دیکھیں نارتھ شور گیلیلی سامنے بالکل وہ گلیل کی جھیل نظر آتی ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ جارڈن ویلی، وہاں پہ جارڈن ریور ہے، وہ اینڈ کرتا ہے وہاں پہ ڈیڈ سی میں، دریائے مردار میں. اور اس کے دوسری سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ ایک طرف گولان ہائٹس ہیں، اور اس کی جو ویسٹ ویلی ہے اس کے ساتھ شروع ہوتی ہے ویسٹ کی طرف ویلی آف شارون. اور میں اس پہ جب سوچ رہا تھا کہ وائی دیر از ادر آل ماؤنٹینس، اور پہاڑیاں خوبصورت ہیں، لیکن وائی اگر بائبل میں پڑھے تو اس کو دی ماؤنٹین لکھا گیا. دی ماؤنٹین، ایک عام پہاڑی کو دی ماؤنٹین پتہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں کہا گیا؟ بیکاز جیزس سیٹ
there and opened his mouth and gave the greatest sermon ever preached. Oh, wonderful. इसलिए कि वहां पर बैठ गया मसाया सेट देयर. और जब हम कहते हैं ना, हाँ, उसका स्टाइल क्या था प्रीचिंग का? ही सेट, लिखा है कि वो बैठ गया. अगर पहली उसकी आयत जो चैप्टर 5, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा. बैठ गया. असल में यहूदियों में जो रबी थे, ये उनका रवायती अंदाज था, टिपिकल अंदाज था कि वो जब तक रबाई जो उनका होता था, टीचर, और उसके शागिर्द उसके सामने बैठे हैं, ही वॉज टॉकिंग एंड वॉकिंग, इधर उधर बता रहा था, तो उसको समझा जाता था कि अनऑफिशियल. लेकिन जब वो बैठ जाता, बैंग डन, नॉइस ऑफिशियल हो जाता था. ये अथॉरिटी होती है, वो बैठ कर उसको प्रीच करता. तो ये, और रोमन कैथोलिक में जब पोप बात करता है तो कहते हैं कि पोप स्पीक्स एक्स कैथेड्रल फ्रॉम हिज सीट, फ्रॉम द चेयर. इसका मतलब है ही टीचेस फ्रॉम हिज चेयर एंड विद अथॉरिटी करता. तो ये एक स्टाइल था यहूदियों का, और ये भी किंग का स्टाइल. असल में मसीह यीशु जो पेश कर रहा है, किंग सेट डाउन एंड ही ओपन हिज माउथ. मैं जब इस पे बात करता हूँ, सोच रहा था, ये फ्रेज जो लिखा है, और अपना मुंह खोल कर, मैं अगर इस पे सोचूं आपको कि वो कहते हैं और वो उनको तालीम देने लगा, बस. तो अपना मुंह खोल कर क्यों? एवरीबॉडी स्पीक्स विद माउथ ओपन. जो भी जब बात करते हैं मुंह खोल के बात करते हैं. लेकिन ये अगर इसको जाके ग्रीक में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब ये फ्रेज यूज किया जाता है कि वो अपना मुंह खोल कर, तो इट्स मीन व्हेन समबॉडी रियली शेयर हिज हार्ट, फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम डीप. व्हेन ही स्पीक्स, ही वॉज ऑफिशियल, he was solemn, he was serious, and he was dignified, and he was his heart. अपने दिल की गहराइयों से जब कोई बात करता तो कहते और वो he opened his mouth, he like he opened his heart. वो फिर लिखा है. सो अब ये थी सेटिंग. और सुनने वाले कौन थे? 3 ग्रुप मैंने आपको बताया, जिस वजह से 3 ग्रुप थे. लिखा है उसके शागिर्द उसके पास है, और ये उनके लिए एक था खास मैसेज जो था उन शागिर्दों के लिए था, क्योंकि वो चुने गए थे, उनको ट्रेन करना जरूरी था. एंड दे वर एक्चुअली द पार्ट टेकर ऑफ द वर्ड, और चोजन वन थे. उन्होंने ही आगे उसकी खिदमत को चलाना था. If you are loyal to the king, then you can all receive this blessing. You can also call his people, his disciple. अब चैप्टर 5:3 to 12 जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोफाउंड मैसेज है जो खुदा हमें देना चाहता है. तो ब्लेसिंग के बारे में we will start next week, God willing. लेकिन I want you to prepare your heart. मैं उसको चंद मिनटों में उन 9 बल्कि 12-13 blessings को पेश कर सकता था, लेकिन I don't want to rush it. अगर आप चैप्टर 5 to 9 पढ़ें तो you can even finish within 10 minutes. लेकिन आप कहेंगे why you go slow? Because everything is a glimpse of Christ, and I wanted to ponder on that. I wanted to meditate on that. मैं उसकी गहराई को जानना चाहता,
और मैं चाहता हूं कि आप भी उससे ब्लेस हो. It's a amazing and greatest sermon ever preached. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Father, for this wonderful plan. Father, as we are going to learn and listen, the greatest truth came out from your lips ever. Teach us and prepare us that we could live out that blessed life which you want your children to have. जो जिंदगी, जो खुशहाली, जो ब्लेसिंग तू देना चाहता है, रियल हकीकी खुशी, हम उसको वाकई ही रिसीव कर सकें खुदा. ओ लॉर्ड, ओ आवर किंग, we come in your feet and we focus on your mouth. And we want to grab every single word which came out from your mouth, your holy lips. Bless your children and prepare your heart. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Thank you.